یہ صرف یہ ہے کہ کیونکہ میں جیل میں ہوں اور کیونکہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو پھر میں اپنے نظام کو بھی نہیں چلنے دوں گا، تو میں ہر مہینے 2 مہینے بعد کال دے دیا کروں گا. یہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے آپ نے روکتے بھی تو ہے نا، اگر نہ روکے تو پھر آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے پھر آتے ہیں. وہ روکتے ہم اس لیے ہیں کیونکہ اگر ان کا جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ خود یہ کہیں کہ ہم مریں گے اور ماریں گے، ہمارے جنازے پڑھا لینا اگر ہم واپس نہ آئیں، ہماری میتیں آئیں گی واپس، اگر اس طرح کی باتیں کریں، انڈوکٹرینیشن دیں اپنے لوگوں کو کہ ہم یہ دنگا فساد کرنے جا رہے ہیں، اور پھر آپ کی جو سی وی میں ہے وہ 9 مئی بھی ہو، آپ کی سی وی میں پی ٹی وی پہ حملہ ہو، سپریم کورٹ پہ ہو، پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر حملہ ہو، پرائم منسٹر کے بارے میں کہا کہ اس کی گردن میں رسہ ڈال کے اس کو کھینچ کے باہر نکالو، یہ تمام چیزیں ہوں تو پھر ظاہر ہے آپ کو اسی طرح ہی ڈیل کیا جائے گا نا جس طرح کی آپ کی ہسٹری ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پورا من ایک جلسہ کرنا ہے، تو انہوں نے کیا تو تھا اسلام آباد میں ابھی کچھ عرصہ پہلے جلسہ، ایک اور کر لیتے. لیکن اس دفعہ ان کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نظام کو جو ہے مفلوج کریں اور جو ہے عام ٹویسٹنگ کر کے ہم اپنے مقاصد. اسی لیے بھی آپ نے 9 مئی نیریٹو ایک دفعہ پھر شروع کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ نیریٹو جو ہے وہ امپیکٹ اس کا ہے جو کہ ٹیلی ویژن سکرینز پہ آپ چلا رہے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز، اور یہ وہ اس کا امپیکٹ ہے کوئی؟ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی ہم نے کیا ہی نہیں ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ان کے تو 1-2 لیڈر یہ بھی ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ 9 مئی پی ایم ایل این نے کیا ہے، کوئی ان کا لیڈر کہتا ہے کہ 9 مئی فوج نے کیا ہے. تو اس کو ظاہر ہے اگر اس معاملے کو زائل کرنا ہے تو پھر اس کے سامنے آپ کو حقائق تو رکھنے چاہیے نا، جو کہ سی سی ٹی وی کی فوٹیجز ہیں وہ تو سارے پاکستان نے، بلکہ سارا پاکستان جانتا ہے کس نے کیا کیا ہے. اس کے باوجود جو ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ ہمیں پھر نہیں جانتا تو ہے، مگر اس کا ایک پروسیکیوشن بھی ہے نا، وہ پروسیکیوشن تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. دیکھیں پروسیکیوشن تو یہ ہے، پروسیکیوشن ضرور اس کے اوپر ہوئی ہے مگر پروسیکیوشن تو ہمیں نظر نہیں آتی. دیکھیں اب پروسیکیوشن کا معاملہ یہ ہے، آپ کے سامنے ہی رہا ہے کہ پچھلے ثاقب نثار صاحب کے بعد سے جو ایسی یہ سیٹنگ بنا کے گئے تھے کہ بندیال صاحب تک تو بالکل ان کے سب کچھ اس ملک میں انصاف بھی مل رہا تھا، قانون اور آئین بھی بالکل ٹھیک تھا. تو اور اب جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ اب ان کو جو ہے سارا مسائل ہو گئے. یہ چاہتے ہیں کورٹس ان کے ساتھ بہت زیادہ سہولت کاری کرتی رہی ہیں. ٹھیک آپ کر لیجئے، پھر میں مصطفیٰ کی طرف آؤں. جی چیف جسٹس بندیال صاحب وہی جسٹس ہیں کہ جنہوں نے رات کے 12 بجے عدالت کھولی، سپریم کورٹ کھلا، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلتی کی. تب انہیں پی ایم ایل این کو بہت پسند تھے جسٹس بندیال صاحب، مگر جب ان کے کچھ ایسے فیصلے آئے جو ان کو پسند نہ آئے تو انہوں نے انہیں کنٹروورشل بنا دیا. میرے خیال میں عفنان اللہ صاحب کو اس بات سے گریز کرنا چاہیے ہے، کیونکہ بندیال صاحب نے کھولی تھی ویسے. سب سے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. 90% کیسز جو ان کے حق میں فیصلے آئے ہیں اور 5-7% وہ بھی انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آیا. وہ تو ظاہر ہے آپ نو کانفیڈنس موشن اگر آپ نہیں موو کریں گے نیشنل اسمبلی میں بار بار نہیں کریں گے تو ایونچولی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو ان کے خلاف فیصلہ نہیں تھا وہ تو آپ نو کانفیڈنس موشن کا کہتے ہیں، موو نہیں کر رہے تھے، وہ جب موو ہوئی آپ لوگ فارغ ہو گئے. عفنان اللہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے تھے؟ غلط فیصلہ تھا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایجنسیوں سے ووٹ پورے کروانا غلط ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ آر ٹی ایس بٹھانا غلط ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ پاناما کا سہولت کاری غلط ہے، وہ سارے غلط ہے. میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی طرف جائیے. جی میں گفتگو کے ساتھ ذرا دلیل کے ساتھ. مصطفیٰ آپ کو